معزز سامعین، یہ قصہ تفصیلی طور پر حدیث مبارکہ میں مذکور ہوا ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بستی میں تشریف لے گئے جس میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ ابراہیم نامی ایک شخص رات کو بستی میں آیا اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے جو تمام عورتوں سے زیادہ حسین ہے۔ بادشاہ نے اس آدمی کو بھیج کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بھیج دے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور فرمایا میری بات کو مت جھٹلانا، میں اسے بتا آیا ہوں کہ آپ میری بہن ہیں، کیونکہ آج روئے زمین پر آپ کے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں۔ جب حضرت سارہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوئیں تو اس نے آپ کا ارادہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ کے حضور التجا کرنے لگیں، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لا چکی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے سوائے اپنے خاوند کے، تو اس کافر کو مجھ پر قدرت نہ دے۔ پس وہ کافر غیبی پنجے میں کس دیا گیا حتیٰ کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی اسے چھوڑ دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ دست درازی کی خاطر پھر اٹھا۔ حضرت سارہ نے پھر نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں التجا کی، مولا تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے رسول کی رسالت کی تصدیق کی، اور میں نے سوائے اپنے خاوند کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص دوبارہ کس دیا گیا حتیٰ کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی کہ الہی، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیا گیا۔ راوی میں فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ پھر چوتھی دفعہ ایسے ہی ہوا تو جابر بادشاہ نے کہا تم نے میری طرف جن بھیجا ہے، اسے ابراہیم کے پاس واپس لے جاؤ اور اسے خدمت کے لیے ایک خادمہ دے دو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ واپس آ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور مجھے خدمت کے لیے ایک لڑکی عطا فرمائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس دوران آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کی زوجہ کا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں ایک جابر و ظالم شخص مسلط تھا۔ اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے۔ اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا قاصد بھیجا کہ وہ ان سے پوچھے کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے۔ اس سوال پر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو کہا اگر ظالم کو پتہ چل گیا کہ تو میری زوجہ ہو تو وہ جبراً تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ اگر وہ تم سے سوال کرے اس کو خبر دینا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے کہ اسلام میں تم میری بہن ہو، کیونکہ روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ اس ظالم نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی شروع فرما دی۔ حضرت سارہ جب اس ظالم کے پاس پہنچی اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن وہ اللہ کی گرفت میں آ گیا، پاگلوں کی طرح ہو گیا، اس کا گلا گھٹ گیا، منہ سے جھاگ بہنے لگی اور وہ ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس نے حضرت سارہ کو کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ پہلے کی طرح رب تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا، یا اس سے بھی زیادہ اس نے پھر حضرت سارہ سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے پھر دعا کی۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ کسی جن کو لے آئے ہو
اس ظالم نے حضرت ہاجرہ کو بطور خادمہ آپ کو دے کر واپس لوٹا دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ اس ظالم نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ارادہ کیا تھا اور وہی انجام ہوا۔ چنانچہ اس نے کہا ان دونوں کو یہاں سے نکال دیا، یہ دونوں انسان نہیں بلکہ جن ہیں۔ معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔